اچھا یہ آٹومیٹک ہی آ گیا. الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. کوئی اور کریں. ہیلو. ذرا میں میٹنگ میں آپ جاؤ. ترجمہ کوئی اور کرو بولے. نہیں جی. جی ہاں جی ہاں. سورہ یلا انت اول. نہیں سورہ نمبر کیا ہے وہ آپ پڑھا دو. سمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے آسمان رات کو نمودار ہونے والی کی. ماشاءاللہ. اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے. چمکتا ہوا تارا. کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ایک اچھلنے والی پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ سے اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. یہ ایک جچی تلی بات ہے, ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. بس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کافروں کے ایک ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اللہ. الذین اصطفیٰ ما بعد والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. تمام تعریفیں حمد و ثنا کی بریائی و بڑائی سب کچھ اللہ عز و جل کے لیے جو اپنی ذات میں یکتا و اکیلا ہے. درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں. قابل احترام مولانا فہیم الدین صاحب, سابق رکن شورا کرناٹکا جماعت اسلامی ہند, عزیز رفقا اسٹڈی سرکل انلاک کے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا شکر احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم آج اپنے 66ویں دن 66 ڈے جوائن ہو رہے ہیں اسٹڈی سرکل میں. تو تھوڑی سی کنیکشن کی پرابلم تھی جس کی وجہ سے, چونکہ مولانا ایک اور کلاس میں تھے اور وہاں سے اس کلاس میں جوائن ہونے میں لیو کر کے جوائن ہونے کا کچھ پرابلم تھا. بہرحال غرض یہ کہ تھوڑی سی تاخیر ضرور ہوئی ہے, لیکن ہم مولانا سے آج جو ہے ہم فکر آخرت کے عنوان سے لیکچر سماعت فرمائیں گے. جناب مولانا محترم فہیم الدین صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام حضرات اپنا میوٹ کر لیجئے سوائے مولانا فہیم الدین صاحب, سب لوگ میوٹ کر لیجئے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے ہردل عزیز بھائی منیب احمد خان صاحب انجینئر اور اس مطالعے لٹریچر کے
तमाम प्यारे भाइयों, बेइंतहा मसरत और खुशी है, बहुत दिनों के बाद आप भाइयों से मुलाकात हो रही है और फिर आज का उन्वान फिक्र आखिरत। इस पर मैं और आप दोनों अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस दुनिया में भी भलाइयाँ अता फरमा, आखिरत में भी भलाइयाँ अता फरमा और आग के अजाब से बचा ले। आखिरत बाद में आने वाली ये ऊला है जिसमें हम जी रहे हैं। दुनिया, इसके बाद जो दुनिया आ रही है वो आखिरत है। आखिरत में जो ही हम दाखिल होते हैं तो जिस दरवाजे से दाखिल होते हैं वो दरवाज़ा है सकरातुल मौत। इस सकरातुल मौत के बाद दो दरवाज़ों में दाखिला होगा। एक, रहमत के फरिश्ते हमें मुंतकिल करेंगे आला इल्लीईन में, और अजाब के फरिश्ते मुंतकिल करेंगे सिज्जीईन में। ये बरज़ख का मरहला है। फिर इस बरज़ख के मरहले से तीसरे मरहले में दाखिल होंगे क़यामत का सूर अव्वल, सूर दुवम, सूर सुवम, और सारे के सारे इंसान एक मैदान में खड़े किए जाएंगे। वो मैदान मैदान हशर है। इस मैदान से अपना अपना परमिट लेकर अपने डेस्टिनेशन को पहुंचेंगे, लेकिन सबको एक रास्ते से गुजरना पड़ेगा। वो रास्ता है पुल सिरात, जो दोज़ख के ऊपर बनाया गया है। फिर वहां से कुछ लोग कटकर दोज़ख में गिरेंगे और कुछ लोग इस ब्रिज से पार होकर अपनी मंजिल जन्नत की तरफ दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उन 8 दरवाज़ों में से अपनी अपनी इताअत इबादत के लिहाज से जिस जन्नत में अल्लाह ताला दाखिल फरमाना चाहें वहाँ दाखिल होंगे और अपनी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये हैं मरहले जिससे हर फर्द को गुजरना है।
اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہر مرحلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ پہلا مرحلہ جو درپیش ہوگا، آپ کرونا کی وبا میں غور کر سکتے ہیں۔ آکسیجن کی کمی اور اس وائرس کے انفیکشن کی بنا پر لوگ اس دنیا سے اس دنیا کو منتقل ہوتے ہوئے کیسے درد و کرب تڑپتے ہوئے اس دنیا کو رخصت کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جب جان ہنسلی پر آئے گی، وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب جان حلق میں حلقوم میں آئے گی، اس وقت کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اگر پانی کی بڑی بڑی مقدار بھی پیش کی جائے تو آدمی اس پانی کے پیاس سے تڑپتا رہے گا۔ جان نکالنے والے دو قسم کے ہیں، اگر ہم نے ایمان، اسلام، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری تھی اور اللہ نے اسے قبول فرمایا تھا، تو ان کے لیے رحمت الہی کے فرشتے آئیں گے۔ آتے آتے جنت سے خوشبودار کفن بھی لائیں گے اور بہترین خوشبودار پانی بھی۔ آ کر اللہ تعالیٰ کا سلام عرض کریں گے اور کہیں گے رب العالمین آپ سے ملاقات کے خواہاں ہیں، آپ کو بلائے۔ جن کا مقصود، مطلوب، محبوب اللہ کی ہستی تھی، یہ سنتے ہی خوشی سے تیزی کے ساتھ جسم سے نکل جائے گی۔ رحمت الہی کے فرشتے اس روح کو جو حقیقی انسان ہے، اس بہترین خوشبودار پانی میں غسل دیں گے اور خوشبودار کفن میں لے کر پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ آسمان دنیا کی طرف چڑھیں گے۔ ہر آسمان میں اس کا استقبال ہوگا اور سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین اس سے مخاطب ہوں گے اور کہیں گے جاؤ اسے اعلیٰ علیین میں رکھ دو۔ اعلیٰ علیین میں جب رکھا جائے گا تو وہاں فرشتے سوالات کریں گے، منکر نکیر۔ جب وہ اعلیٰ علیین میں رکھا جائے گا، اٹھایا جائے گا، بیداری کی حالت میں آئے گا تو کہے گا اللہ میری عصر کی نماز۔ تو فرشتے کہیں گے آپ عالم برزخ خبر میں ہیں۔ ایسا منظر پیش کیا جائے گا
کہ سورج غروب ہو رہا ہے، کہا مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ پھر وہ 3 سوالات کیے جائیں گے جو معروف ہیں۔ آپ کا رب کون؟ آپ کا دین کون سا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے خیالات۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور قبر کے پاس کھڑے ہونے والوں کو بھی یہ نصیحت کی گئی کہ اپنے مرنے والے بھائی کو یہ 3 سوالات کے جوابات کی تلقین کی جائے۔ وہ کہے گا ربی اللہ، دینی الاسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کامیاب ہو گیا۔ دوزخ کی کھڑکی کھول کر دکھایا جائے گا، ذرا دیکھو، اگر آپ صحیح جوابات نہ دیتے تو یہاں جاتے، لیکن آپ نے اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کیا تھا، اس پر قائم رہے تھے، اللہ اس سے بچا لیا۔ جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور کہا جائے گا اب یہ ہے آپ کا قیامت آنے تک آرام گاہ، ایسے سو جاؤ جیسے بے پناہ مسرت اور خوشی میں دلہے شب عروسی میں سوتے ہیں۔ اور اگر یہ 3 سوالات سے بے خبر انسان جو دنیا میں رب سے غافل، دین سے بے خبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہائے ہائے لا یدری۔ اسے جنت بتائی جائے گی، کہا آپ یہاں جا سکتے تھے، کیا کری گی اس میں؟ آپ نے ان کا اس مرحلے کا کوئی تیاری نہیں کی، غافل رہ کر غفلت کی زندگی گزاری، اب یہ دوزخ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پتہ نہیں کتنی مدت برزخ کی زندگی ہوگی۔ عذاب قبر حق ہے، عذاب القبر حق۔ جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، پہلا، دوسرا، پھر تیسرے سورہ اسرافیل میں سب لوگ، ایک جھڑکی ہوگی، آسمان سے ایک پانی برسے گا اور سب کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ ایک میدان ہے میدے کے آٹے کی طرح، کوئی گڑا نہیں، کوئی ٹبا نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، بس ایک سایہ ہوگا، وہ عرش کا سایہ۔ لوگ بغیر کپڑوں کے اس فطری حالت میں، جس حالت میں بچہ پیدا ہوا تھا، خدا کے سامنے کھڑے رہیں۔ جنہیں اللہ اپنے رحم سے عرش کا سایہ دے گا، وہ اس سے محفوظ رہیں گے، ورنہ لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، کہیں گے دوزخ میں ڈال دے مالک، یہ حشر کے عذاب سے بچا لے۔ پیارے نبی جام کوثر پیش کریں گے اور شفاعت بھی عطا فرمائیں گے۔ حساب کتاب کے بعد سیدھے ہاتھ میں
کامیاب لوگوں کا نام مل ملے گا اور ناکام لوگوں کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ پیچھے سے نام عمل تھمایا جائے گا۔ کچھ لوگ اسی میدان حشر میں گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے گرے ہوئے ہوں گے، ہاتھ جوڑے گردن جھکائے کہہ رہے ہوں گے مالک ہم نے آپ کو بھی دیکھا، جنت اور دوزخ دیکھی، ہمیں یقین آ گیا ہے، آپ ہمیں دنیا میں پھر واپس بھیج دیجیے، اچھے کام کر کر آئے۔ کہا ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ہانکا جائے گا، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ سب گروپ ہم قیال، ہم شغل، ہم پیشہ، ہم مشرب، جب جنتی جنت کے پاس پہنچیں گے تو دروازے پہلے سے کھول دیے جائیں گے، حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها داخلین خالدین۔ فرشتے آ کر کہیں گے سلام، آئیے جنت میں داخل ہو جائیے۔ یہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے اور کہیں گے ہمارے رب نے ہم اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ فرشتے آواز دیں گے کیا بہترین بدلہ ہے اچھے کام کرنے والوں کے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ان کی اپنی اپنی خاص خوبیوں کی بنا پر وہ جنت کے مخصوص دروازوں سے داخل ہو کر جنت میں وہ سدا عیش پائیں گے جو ان کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے۔ ایک آواز آئے گی میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا میرے مالک آپ نے یہ سب نعمتیں دی، اور کیا؟ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ پھر آواز آئے گی میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا مالک جنت ملی، دیدار ملا، اور کیا چاہیے؟ آواز آئے گی میرے بندو میں آج تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ ہے اہل جنت کے لیے سب سے عظیم نعمت۔ ادھر وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جب دوزخ کی طرف گروپ لے جایا جائے گا تو کہا جائے گا رک کر ینذرکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ رب سے ملاقات ہوگی یا آخرت میں جانا ہے؟ کہیں گے آئے تھے لیکن ہماری بدبختی کہ ہم نے اسے نظر انداز کر دیا۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ہر کیٹیگری کے لیے مخصوص دروازہ ہے، اس میں داخل ہو کر وہ سزا بھگتیں گے جو کافروں، مشرکوں، منافقوں، بدکاروں، فاسقوں کے لیے مقرر ہے۔ میرے بھائیوں فکر کرنی ہے، یہ دنیا جس میں ہم ہیں یہاں کے مزے عارضی، یہاں کی تکلیفیں بھی عارضی۔ ایک آدمی جو زندگی بھر آرام سے تھا، تکلیف نام کی کوئی چیز اس نے نہیں دیکھا تھا،
اللہ کہیں گے ذرا اسے دور سے دوزخ بتا کے لاؤ. پوچھا جائے گا کوئی تکلیف نام کی چیز تم دنیا میں دیکھی ہے؟ کہا کہ میں جانتے ہی نہیں تکلیف ہوتی کیا ہے. ایک ہلکا سا منظر، ہلکا سا جنت کا مزہ دنیا کی ساری کلفتوں کو بھلا دے گا. وہ شخص جو دنیا میں اتنا راحت سے تھا، تکلیف نام کی کوئی چیز سے واقف نہیں تھا، اس کو دور سے دوزخ بتایا جائے گا، تھوڑا سا چسکا. پوچھا جائے گا راحت کیا ہے؟ جس نے تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، راحت ہی راحت، وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں مولا راحت کیا ہوتی ہے. میرے پیارے مطالعہ قرآن کے ساتھیوں، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر ایک کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے. آئیے ہم فکر کریں، یہ دنیا جب چھوڑنی ہے، آخرت آنے والی ہے اور کب آئے گی پتہ نہیں، تو ہم تیاری کریں، فکر کریں اس کی کہ ہمارا خاتمہ بخیر ہو. جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کا ادب و احترام کرو جیسے کہ ادب احترام کرنے کا حق ہے. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تمہارا دم نکلے تو تم مسلم فرما بردار ہو. حضور فرماتے تھے خاتمہ دراصل بتائے گا کہ آپ کامیاب ہیں یا ناکام. اس مرحلے کی تیاری کریں. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہفت اقلیم کی بادشاہت بیکار اس شخص کے مقابل میں جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلا گیا. وہ ساری تکلیفیں ہیچ جو شخص ایمان کی حالت میں یہاں سے رخصت ہو کر خدا کی مہربانی میں داخل ہو گئے. اذان کے الفاظ سننے کے بعد حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب کہا جاتا ہے تو حکم میں کہا جائے تاکہ قبر کی تیاری ہو. رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا بمحمد رسول نبیا. پیارے نبی نے فرمایا ایمان کا مزہ ملا اس شخص کو جس نے اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نبی مان کر خوش ہو گیا. آج جس دور سے میں آپ گزر رہے ہیں یہ بھیانک دور ہے. صبح مسلمان تو شام کافر، شام مسلمان تو صبح کافر. اللہ سے دعا کریں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا پن نہ پیدا فرما. لذت دنیا، خواہشات کی بندگی، حکمرانوں کی ساحری اور دنیا کی لذتیں، یہ سب انسان کی منزل کو کھوٹا کرنے والی ہے. قبر جنت کا باغیچہ ہے یا خبر دوزخ کا گڑھا ہے. عثمان غنی اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی.
گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پائیں تو کدھر جائیں گے؟ خدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا 3 چیزیں قبر تک آتی ہیں، ایک چیز رہ جاتی، 2 واپس آ جاتے ہیں۔ رہنے والی چیز ایمان اور اعمال صالحہ ہیں، واپس آنے والی چیز دوست احباب، آل اولاد، رشتہ دار اور دنیا کا مال۔ پیارے نبی فرماتے تھے لوگوں، یہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، اندھیرے کا گھر ہے، اس گھر کی بھی تیاری کرو۔ پھر وہ مرحلہ کیسا ہوگا؟ ننگے ہیں، تانبے کی زمین ہے، سورج قریب ہے، پسینے میں غرق ہیں، ماں سے بچے، بچے ماں سے، باپ سے بھاگ رہے ہیں، بھائی بھائی سے بھاگ رہے ہیں، بیوی بچوں سے بھاگ رہے ہیں، جگری دوست کو دیکھ رہا ہوگا لیکن پوچھ کر نہیں دیکھے گا۔ آدمی کہے گا ہائے یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اس زندگی کے لیے میں کچھ کیا ہوتا۔ آج موقع ہے، کل موقع باقی نہیں رہے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ حقیقت سن لو بھائیو، جس سے محبت کرتے ہیں کر لو، ایک دن جدائی ہے، جو کرتے ہیں کرو، آج عمل ہے حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ پھر وہ پلسرات کیسا خطرناک ہوگا، جب بال سے باریک تلوار سے تیز ہے، کٹ کٹ کر لوگ دوزخ میں گریں گے، اور کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور جنت سورہ رحمان پڑھیے تو معلوم ہوگا کیا جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوزخ سورہ رحمان پڑھیے تو معلوم ہوگا۔ کل جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، اس دن لا یسألو عن ذنبہ انس ولا جان، کسی سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے کیا کیا گناہ کیے تھے۔ یعرف المجرم بسیماہم، چہرہ سے پہچان جائیں گے یہ کون ہے۔ وَيُؤَاخِذُ نَوَاصِيَ وَالْأَقْدَامَ، پیشانی کے بال اور پیر پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں جائیں گے۔ کہا جائے گا ہَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ ہے وہ دوزخ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم النار، کھولیں گے، مریں گے نہیں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اس کے برخلاف جنت لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے خوف سے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے زندگی گزاری، اس کو 2 جنتیں ہیں، ایک سونے کی ایک چاندی کی۔ بہترین ہرے بھرے سبز و شاداب باغات، اس میں بہتی ہوئی نہریں، ابلتے ہوئے چشمے، جو پیتے ہیں پیجئے، جو کھاتے ہیں کھائیے۔ فی عیشت راضیہ، اتنا ملے گا، اتنا ہوگا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ حور ہیں، غلمان ہیں، بہتے ہوئے چشمے ہیں، شراب کے جام ہیں، ایسے لڑکے ہیں جو
سروس کر رہے ہوں گے چھپا کے رکھے ہوئے موتی، ایسے حور. فیہن خیرات حسان، اعلیٰ کردار کی اور انتہائی خوبصورت. حور مقصورات فی القیام، انہیں بالا خانوں میں رکھا جائے گا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی نے انہیں اس سے قبل ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. فتبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ بزرگ و برتر کا نام بڑا ہی بزرگی والا ہے. یہ ہے ہمیشہ کی زندگی آخرت، چاہے راحت ہو یا پھر عذاب، اس کی فکر کریں. اور فکر کیسی؟ سورہ مزمل میں کہا گیا اس دن کو تم کیسے نظر انداز کرتے ہو، اس حساب کی سختی کی وجہ سے بچے ایسے دکھائی دیں گے جیسے بوڑھے ہیں. یہی دن کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے کاش میں چڑیا ہوتا. حضرت عمر فاروق کہتے تھے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے کاش کوئی درخت ہوتا جس سے جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جاتا. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں آج جبکہ بوڑھا ہو گیا ہے سب صحابہ لرز سے کانپتے تھے آخرت کی فکر سے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے میرے عزوں میں سب بھائیوں کو پروردگار، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، امت مسلمہ کو فکر آخرت نصیب فرما، جہنم سے بچا کر ہم سب کو جنت. آمین. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے رخصت چاہتا ہوں. بھائیوں، گھر خالی ہو رہے ہیں، نئی آبادی بس رہی ہے. پردادا تھے اسی گھر سے نکل گئے، اور نانا تھے اسی گھر سے نکل گئے، ابا بھی گھر سے نکل گئے، امی بھی گھر سے نکل گئے، اور بیٹے بھی نکل گئے، اور ہم کو بھی ایک دن اسی گھر سے نکالا جائے گا. لوگ فون کریں گے ارے کیا ہو گیا بھائی، ارے آپ کے دوست چلے گئے نا، ادھر سے فون آیا تھا کب ملا رہے ہیں، 1-2 دن کے بعد. ایسا مت کرو، ہر ایک کے زبان پر ہوگا جلدی کرو جلدی کرو. کیا ارمانوں سے گھر بنائے تھے، کیا ارمانوں سے گھروں میں رہتے تھے. آج کوئی بیوی، کوئی بیٹے، کوئی بچے دیوان خانے میں 2 گھنٹے رکھنے کو تیار ہے. ہر ایک کی زبان پر ہے جلدی کرو جلدی کرو. ایسی فانی دنیا، دھوکے باز دنیا کے چکر میں نہ آئیے، فکر کیجیے آخرت کی. اللہ ہم سب کو پروردگار فکر آخرت سے سرشار کر کر آپ کا ذاکر و شاکر بندہ، آپ کا اطاعت گزار بندہ بنائے، اور ہم سب کو پیارے نبی کی ایک سنت پر عمل کی توفیق دے. کل قیامت میں آسان حساب لے کر ہمیں جنت عطا فرما. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں منیب بھائی کا اور آپ سب کا مشکور ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو نیک توفیق دے، ایمان کی موت دے، اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرما. آمین برحمتک یا رب. الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن و جزا. یہ تھے جناب
مولانا محمد فہیم الدین صاحب سابق رکن شورا جماعت اسلامی کرناٹکا، جو ہم سے مخاطب تھے فکر آخرت کے عنوان سے۔ عزیز رفقا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اسٹڈی سرکل کا جو ہم نے سلسلہ لاک ڈاؤن سے شروع کیا تھا، سیکنڈ ویو کے لاک ڈاؤن سے، وہ الحمدللہ آج اپنا 66 ڈے 66واں دن مکمل کر چکا ہے، اور کل ہم 67 ڈے ہوں گے۔ اور جو کتابچہ ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے خطبات حرم۔ اس میں مولانا مودودی علیہ رحمہ نے حرم مکی میں عصر کے بعد جو عصری محفلیں ہوتی ہیں وہاں کعبۃ اللہ مکہ صحن میں، اس میں جو خطبے دیے تھے اس کو جو ہے اکجا کیا گیا ہے۔ 3 خطبے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے ہم، اور ہفتہ اور اتوار آف ہوگا ایز یوزل۔ منڈے سے تھرسڈے تک ہر ہفتے انشاءاللہ ہم لوگ مطالعہ کتابیں کریں گے، اور ایک دن جمعہ کا، چونکہ مولانا فہیم الدین صاحب جو ہے کل مصروف تھے، اس وجہ سے آج ہم نے ان کے کہنے پر جو ہے فرائیڈے کی جگہ تھرسڈے سے شفٹ کیا، ورنہ ہر ہفتے منڈے سے تھرسڈے تک کتابیں پڑھیں گے، اور فرائیڈے کے دن ایک لیکچر سیریز ہوگی، اور آئندہ ہفتے کے لیکچر جو ہوگا وہ ہوگا سوانح حیات مولانا مودودی علیہ رحمہ کی زندگی سے متعلق، جو ہم 2 سیشنز میں لیں گے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ بانی تحریک جو ہے ان کی زندگی سے بھی ہم اچھی طرح سے واقف ہوں۔ جہاں ہم ان کی رائٹنگز اور کتابوں سے واقف ہیں، وہاں ان کی شخصیت سے، ان کی اپنے افکار سے، اور ان کی اپنی حالات سے، کن حالات سے وہ کیسے گزر کے تحریک کے اسلامی کی داغ پل ڈالنے تک کے واقعات سے ہم واقف ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ میں گزارش کرتا ہوں جناب خدیر صاحب سے کہ وہ دعا پہ اس محفل کا اختتام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب لوگ میوٹ کر لیں، عبد القدیر صاحب دعا فرمائیں اور محفل کا اختتام۔ قدیر بھائی کے سر میں درد تھا اس لیے شاید نہیں ہوں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، چلیے اللہ سے دعا ہے کہ کہنے، سننے، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے سے دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کے اندر توفیق، شوق، ذوق، جذبہ عطا فرمائے۔ ہماری اس اسٹڈی سرکل کی محفلوں کو اللہ اپنی جناب میں قبول فرما لے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت کر دے۔ اللہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض جیسی بیماریاں ہوں تو اللہ اسے ہمیں دفع فرما، رفع فرما ان بیماریوں کو۔ اور اے اللہ اس بیماری، مہاماری، پینڈمک کے جو دوا ایجاد ہوئی ہے، اللہ اس سے لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دے۔ اے اللہ جو مرحومین ہم سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، سبھی کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں تیری کتاب قرآن مجید کو پڑھنے، احادیث نبوی کو پڑھنے، سمجھنے، اور لٹریچر کو پڑھ کر سمجھ کر زندگیوں میں اتارنے والا ہمیں بنا دے۔ اے الہ العالمین ساری دنیا میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں پر رحم فرما، کرم فرما، بالخصوص اس ملک میں ہم جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خصوصی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اللہ تو ہمارا حامی، ناصر، مددگار ہو جا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت۔ آج مطالعہ قرآن میں کتنے لوگ تھے بھیا؟ اللہ